نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ایک لمبے وقفے کے بعد آج پھر الحمدللہ آپ حضرات کے درمیان حاضری ہوئی ہے۔ میرا سفر حج تھا، اور اگر کہا جائے کہ دنیا میں جتنے اسفار ہوتے ہیں ان سفروں میں سب سے شاندار سفر حج ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو اللہ اس کے رسول کے متعلق گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ نیکی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف نماز کے لیے مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا ہی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ نمازوں کے علاوہ ایمان کے بعد آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، وعدہ وفا کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے، مسافر کی مدد کرے، ضرورت مند سائل ہو اس کی مدد کرے۔ پوری آیت میں اللہ پاک نے بہت سارے ایسے کام شمار کروائے ہیں جسے نیکی سے تعبیر کیا ہے، اور یہ فرمان اور ارشاد ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ یعنی اندازہ کرو جس بات کو اللہ پاک نیکی فرماتے ہیں، یہ تو آخری بات ہو گئی، اجر اللہ پاک دیں گے، اور جس کام کو، جس عمل کو اللہ پاک نے نیکی قرار دیا ہے اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر ملنا یقینی ہے۔ تو حج کا سفر دنیا کے سفروں میں شاندار سفر، اور اس سفر کی سعادت اللہ پاک اسے ہی عطا کرتا ہے جس کے متعلق اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو تو بہت سارے بادشاہان وقت حج نہیں کیے۔ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو مغلیہ دور ایک لمبا دور رہا، سارے مسلمان بادشاہ تھے، لیکن ان مسلمان بادشاہوں میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا۔
چاہتے حج کر سکتے تھے۔ تو آدمی مال و دولت کی کثرت پر، وقت کی فراغت اور فرصت پر، صحت و تندرستی پر، اسباب و وسائل کے حصول پر ذاتی تمنا اور تڑپ ہونے کے باوجود بھی حج کے اس مبارک سفر میں وہی شخص جاتا ہے جس کا بلانا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی آپ کا، میرا یا کسی جانے والے کا کمال نہیں ہے کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے، اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے جا رہا ہو، ایسا بھی نہیں۔ بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، دیندار لوگ رہ جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو اپنے مقام پر رہتے ہوئے نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عطا و بخشش ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہر صاحب ایمان کی تڑپ ہوتی ہے، اس کے دل میں، جس کے دل میں اس ایمان ہوگا، اللہ اس کے رسول کی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی، اس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے گھر پر اور اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی دولت عطا فرمائے۔ حج اور مدینہ منورہ کی حاضری اگر دیکھا جائے تو مدینہ منورہ کی حاضری حج کا کوئی جز نہیں ہے، حج کا کوئی جز نہیں ہے۔ حج کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، آداب سب آپ نے سنے ہوں گے، وہ سب الگ ہے۔ مدینے کی حاضری حج کا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ آداب ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کے ارشادات کے پیش نظر حج کی قبولیت مدینہ منورہ کی حاضری سے وابستہ ہے۔ اور ایک انسان حج کرتا ہے، ایمان کے بعد اس کی اللہ رب العالمین کے گھر پر حاضری اس جذبے کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور حج کا یہ عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پہنچے کہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہو اور اللہ راضی اور خوش ہوں۔ حج کے اس عمل پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہیں، وعدے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ اگر دیکھو تو حج کے اس سفر پر آدمی کو ایک اچھا خاصا سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آدمی اگر دیکھے تو یہ سوچے گا کہ یار یہ خرچ کر کے کیا حاصل، لاکھوں روپیہ لگ جائے گا اور ہوگا کیا کہ آدمی گیا اور آ گیا۔ بہت سارے لوگ اسی لیے حج نہیں کرتے کہ لاکھوں روپیے لگ جائیں گے، اور مال کی محبت کی وجہ سے لوگ حج کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی پس منظر میں یہ بات فرمائی ہے کہ حج کا سفر کرنے والے اللہ اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، اور میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ اب یہ میزبان کی حیثیت پر ہوتا ہے، میزبان کی حیثیت پر ہوتا ہے کہ میزبان کتنی حیثیت کا مالک ہے، مالدار ہے،
مڈل کلاس کا ہے، غریب شخص ہے، ظاہر بات ہے ہر ایک کے اکرام میں فرق ہوگا۔ مالدار آدمی اس کے لیے آرام کا اچھا انتظام کرے گا، اس کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کرے گا، لمبا چوڑا دسترخوان لگائے گا۔ جو درمیانی درجے کی حیثیت رکھتا ہوگا وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو اس سے زیادہ مالی اعتبار سے کمزور اور غریب ہوگا وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ اس کے رسول کے مہمان ہوتے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن دنیا دارالاسباب ہے۔ اس دارالاسباب میں اللہ پاک کی میزبانی دکھ کر کے نہیں آتی۔ آدمی کو کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، سفر کے لیے اپنی جیب سے پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے، اور ظاہر بات ہے میزبان مہمان کا اکرام کرتا ہے، اور اس اکرام کے اظہار کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، اس کی ساری ضرورت اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے پوری کرے گا۔ یہ مہمان کے اکرام میں ہے کہ جو شخص حج کرے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ محتاج اور فقیر اس کی دنیاوی جتنی ضرورتیں ہوں گی اللہ پاک اپنے فضل سے پوری کریں گے۔ اور ایسے واقعات بھی ہیں اور مشاہدہ بھی ہے کہ آدمی حج کرنے جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، مگر جب واپس آتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے جو کچھ خرچ کیا ہے اللہ پاک اسباب کے درجے میں واپس کر دیتے۔ یقین شرط ہے، آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کی بات پر۔ اگر آپ کا یقین ہے تو اس کے حق میں، آپ کے حق میں اللہ اس کے رسول کے سارے وعدے پورے ہوں گے، سارے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے دنیاوی اکرام یہ ہے کہ حج کرنے والے کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے ایک شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اور کیا چاہے گا؟ باقی رہی حج کے متعلق آخرت کے وعدے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، حاجی کہلانے کا شوق نہیں، نام و نمود نہیں، دکھاوا اور شہرت نہیں، یہ نیت ہے کہ اللہ کے لیے حج ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ من حج للہ، اللہ کے لیے آدمی حج کرے، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کوئی دنیاوی منفی جذبہ نہیں، اور پھر اس سفر میں فلم یفسق، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ولم یرفث، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ ظاہر بات ہے جب حج کے لیے پہنچتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، جن میں مرد کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں، اور احرام کی پابندیوں کی وجہ سے ان کے لیے پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پردہ فرض ہے، پردہ کرنا ہی ہے، لیکن احرام کی پابندیوں میں یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، چہرے پر کپڑا نہ لگے، اور اگر نقاب ڈالا جائے گا تو چہرے پر کپڑا لگے گا۔
تو بہت ساری خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ انداز اور طریقہ ہوتا ہے، لیکن چہرہ نقاب میں نہ ہونے کی وجہ سے نظر پڑتی ہے اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ شکل و صورت عطا کی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جو بھی فیصلے ہیں خوبصورتی اور قبول صورت کے سب کے پاس ہوتے ہیں۔ فرمایا فلم یرفس، حج کرنے والا کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا ہے مدینہ منورہ سے، حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا۔ سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، کچھ لوگوں نے حضور کی اجازت سے حج کیا۔ سن 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر کے روانہ کیا تھا، تو ان کے ساتھ ایک جماعت نے حج کیا تھا، اور پھر حضور نے اعلان فرما دیا کہ اس سال میں حج کے لیے جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی اور کم و بیش 1.25 لاکھ لوگوں نے حج کی تیاری کی اور آپ کے ساتھ حج کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ اتنا بڑا مجمع حج کے لیے حاضر نہیں ہوا، اور یہ مجمع ایسا مجمع تھا کہ ایسا مجمع قیامت تک کبھی وہاں جمع نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ تھے سب صحابی تھے، جتنے لوگ تھے حضور کے ساتھ حج میں وہ سب صحابی تھے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، سب صحابی تھے۔ تو کسی نبی کے ساتھ اتنے نیک لوگوں کا، ایسے لوگوں کا جن سے اللہ راضی اور خوش ہو، اتنا بڑا مجمع کبھی اس مقام پر نہ پہنچا تھا اور نہ قیامت تک پہنچے گا۔ تعداد بڑھ سکتی ہے لیکن ایسے لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے۔ 1,24,25 ہزار صحابہ کرام نے، جن میں مرد بھی تھے خواتین بھی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک سفر میں تھے، ساتھ میں تھے۔ حضور نے اعلان فرما دیا کہ اس سال میں حج کے لیے جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، اور تمام صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ نے حیثیت عطا کی تھی ان تمام لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ حج کے متعلق حضور نے فرمایا کوئی بے حیائی کا کام، کوئی نافرمانی نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے آدمی حج کر رہا ہو، رجع کیوم ولدت امہ، تو وہ اس طرح حج کے بعد اپنے گھر واپس ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ حج اس کے گناہوں کو الحمدللہ ختم کر دیتا ہے، اور جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ حاجی توبہ و استغفار کر کے ان گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت آئی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہو گئے تو انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلوایا اور ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے ہم یمن کے رہنے والے ہیں۔ کہا مکہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ سفر کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم تو حج کے لیے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مکے میں کوئی رشتہ داری ہے جن سے ملاقات مقصود تھی؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ کہا کہ مکے میں کسی سے ملنا مقصد تھا، کسی سے کوئی کاروبار تھا؟
اپنی کچھ پرانی رقم بقایا رقم وصول کرنا تھا. کہنے لگے کہ نہیں، نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا ہے، ہم تو حج کے لیے آئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اثر نو اعمال کرو، پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی. ایک شخص جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اسے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اپنا مہمان بنایا تھا، اب میں جب واپس آیا ہوں تو اللہ نے مجھے اخروی اعتبار سے یہ مقام دیا ہے کہ حج کی برکت سے میرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اب یہاں سے مجھے اثر نو عمل کرنا ہے. اسی کے ساتھ حاجی کو یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اب مجھے زندگی کیسے گزارنی، زندگی کیسے گزارنی ہے. علماء کرام سے لوگوں نے پوچھا کہ حج مقبول کی علامت کیا ہے، حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ جواب ملا کہ آدمی جب حج کر کے واپس آئے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہو، اور یہ تبدیلی خوشگوار تبدیلی ہو، بے دینی سے دین کی طرف آ جائے، اعمال کی کوتاہیاں ختم کر کے اعمال کی پابندیوں پر آ جائے، نیت درست ہو جائے، اور پھر اس سے اچھے اعمال صادر ہوں. ماضی میں جو کوتاہیاں ہوتی تھیں وہ سب ختم کر کے آدمی نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ ثبات قدمی کے ساتھ لگ جائے. یہ حج مقبول کی علامت ہے. سارے لوگ جو حج کے لیے گئے تھے آ گئے. اب جن کے لیے مقدر ہوگا، زندگی ہوگی، وہ آئندہ سال 1 سال کے بعد حج کے لیے حاضری ہوگی. حج ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ایام متعین ہے، اوقات متعین ہے، مقامات متعین ہے. ایسا نہیں کہ جب چاہے آدمی حج کے لیے چلا جاوے. اس کے لیے ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 تاریخیں طے ہیں، اور کہیں بھی حج ہو جائے ایسا نہیں جیسے ہم نماز کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ کہیں بھی رکھ لیتے ہیں. حج عمرہ ایسی عبادت نہیں ہے. حج عمرہ اس کے لیے مقام متعین ہے. اللہ کا گھر، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، یہ مقامات متعین. تو ایام متعین ہیں، مقامات متعین ہیں، اوقات متعین ہیں. انہی دنوں میں حج ہوگا. کتنے لوگ ہوں گے جو حج کے ایام آنے سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے بلانا ہوگا، اللہ کی جوار رحمت میں چلے جائیں گے. ظاہر بات ہے ذی الحجہ کا مہینہ 8، 9، 10، 11، 12 تاریخوں سے پہلے حج نہیں ہوتا، اس کے بعد حج نہیں ہوتا. اس لیے یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بلاتا ہے، اور جانے والوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے. اور جو آدمی حج کرتا ہے اللہ اسے دنیاوی اعتبار سے بھی نوازتے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے حج کیا ہے اس سال اور ماضی میں، حج فرض ہونے تک جتنے لوگوں نے حج کیا، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے. اور حج پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام وعدوں کو ان کے حق میں پورا فرمائے، اور جانے والے اور رہ جانے والوں کو اللہ پاک پھر اپنی بارگاہ کی حاضری اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.